اچھا مفتی صاحب، ایک سوال یہ ہے کہ کیا زیادہ مال جمع کرنا شریعت میں پسند نہیں کیا جاتا؟ کیونکہ اگر دیکھا جائے تو زیادہ مال جمع کرنے کے پیچھے اگر لوگ لگ جاتے ہیں تو پھر اللہ کی ذات سے غافل ہو جاتے ہیں. کیونکہ دیکھا جائے تو وہ مال کمانے میں لگ جاتے ہیں، بنگلے بنانے میں لگ جاتے ہیں، لیکن اپنی آخرت نہیں بناتے. دیکھیں اس میں نا مسئلہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی مذمت تو بیان فرمائی ہے کہ کثرت سے مال جمع کرنا، الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، کہ تمہیں زیادہ مال جمع کرنے نے غافل کر دیا حتیٰ کہ تم جو ہے وہ اپنی قبروں کو دیکھنے والے ہوئے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ مال کو جو شریعت ناپسند کرتی ہے نا، اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ بندہ مال کے پیچھے لگ کر اللہ سے غافل ہو جائے. ہم جب کہتے ہیں نا کہ دنیا اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہے، تو دنیا کا مطلب ہی یہ ہے کہ جو چیز اللہ تعالیٰ سے غافل کر دے. وہ صرف پھر مال نہیں ہے، ہر وہ چیز کہ جو اللہ سے غافل کرنے والی ہو، چاہے بیوی بچے ہوں، چاہے ماں باپ ہوں، چاہے دوست احباب ہوں، یہ سب پھر دنیا میں شامل ہوگا. اور یہی چیزیں اگر ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے قرب کی طرف لے کر جانے والی ہوں تو پھر یہ دنیا نہیں کہلاتی، پھر یہ مستحب چیزوں میں شامل ہو سکتی ہے. اسی لیے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ صحابہ کرام کی حیات طیبہ میں ہمیں بعض صحابہ ایسے بھی ملتے ہیں جو بڑے مالدار تھے. حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ وہ صحابہ ہیں کہ جن کے پاس بہت کثرت سے مال تھا، لیکن ان کے مال نے انہیں اللہ کے قریب کیا تھا، اللہ سے دور نہیں کیا تھا. اور انہوں نے اپنا مال اللہ کی راہ میں بہت خرچ کیا. ہاں، یہ بہت خرچ کرتے تھے. آپ دیکھیں نا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے بارے میں تو آتا ہے انہوں نے اپنے گھر کا سارا مال لا کر جو وہ سرکار علیہ السلام کے بارگاہ میں پیش کر دیا. جب ان سے پوچھا گیا کہ گھر پہ کیا چھوڑا ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ میں نے اللہ اور اس کے رسول کو چھوڑا. یہ تو توکل کی بہت اعلیٰ مثال ہے. لیکن کہنے کا مقصد یہ کہ مال وہی قابل مذمت ہے یا وہی مال کمانے سے منع کیا جاتا ہے کہ جو آپ کو اللہ سے غافل کر دے. اور انسان کی طبیعت میں عموماً ایسا ہوتا ہے کہ جب بہت زیادہ مال اس کے پاس آتا ہے نا تو وہ غافل ہو جاتا ہے. پھر اسی طریقے سے آپ دیکھیں کہ مال اگر حلال ذریعے سے کمایا بھی ہو تب بھی اس کے اندر حکم یہ ہے کہ اس کا آپ کو حساب دینا پڑے گا. اب جیسے حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ عشرہ مبشرہ میں شامل ہیں، یعنی وہ 10 صحابہ جن کو جنت میں بشارت ملی تھی، لیکن اس کے باوجود وہ جنت میں سب سے آخر میں داخل ہوں گے کیونکہ ان کے پاس مال زیادہ تھا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق یہ آتا ہے کہ ان کی وصال کے بعد جو ان کو 1 سال بعد کسی نے خواب میں دیکھا تو وہ کپڑے جھاڑتے ہوئے آ رہے تھے. کسی نے پوچھا آپ کہاں سے آ رہے ہیں، تو انہوں نے کہا میں نے جو خلافت کی تھی نا اس کا صاحب دے کے اپنے فارغ ہوں. تو یہ جو مال ہے یہ، اور اسی طریقے سے ایک اور مثال میں آپ کو دیتا ہوں. سرکار علیہ السلام نے فرمایا کہ مالدار جو ہے غربا سے 500 سال بعد جنت میں داخل ہوں گے. تو اب جو چیز حلال ذریعے سے بھی حاصل کی جا رہی ہے آپ کو غفلت میں بھی مبتلا کر سکتی ہے، اس کا آپ کو حساب بھی دینا ہے، جنت میں داخلے کے اندر وہ آپ کو ڈیلے کروائے گی، اسی لیے اس کو ناپسند کرتے ہیں. لیکن اگر کوئی اپنا مال کماتا ہے، مال کمانے کے بعد اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے، تو اس کا یہی مال جو ہے اس کو اللہ کی بارگاہ میں درجات بھی دلوا سکتا ہے. صدقات کے بھی تو فضائل ہیں نا، رزق حلال کمانے کی بھی تو فضائل ہیں. سرکار علیہ السلام نے کتنی زبردست مثال بیان فرمائی کہ الکاسب حبیب اللہ، کہ کمائی کرنے والا، اپنے ہاتھ سے محنت کر کے مال کمانے والا اللہ کا حبیب ہے، اللہ کا محبوب ہے. اسی طرح فرمایا کہ ایک ایسا تاجر جو سچا ہو، جو جھوٹ نہ بولتا ہو، امانت دار ہو، وہ قیامت میں صدیقین، شہداء اور صالحین کے ساتھ ہوگا. تو یہ ان لوگوں کے لیے ہے کہ جو اپنی آخرت کے لیے مال کماتے ہیں، اپنے مال کو اپنی آخرت کے لیے جمع کرتے ہیں. لیکن پھر بھی میرے آقا علیہ السلام تو چاہتے تو ساری دنیا، جو سرکار علیہ السلام نے فرمایا کہ میں چاہوں تو مدینے کے پہاڑ میرے ساتھ سونا بن کے چلیں، لیکن ہم سرکار کی حیات طیبہ کو دیکھتے ہیں تو آپ نے فقر کو اختیار کیا تھا. تو مال کمانا ہر صورت میں برا نہیں ہوتا. اگر وہ آپ کو اللہ کی راہ سے غافل کر رہا ہے تو برا ہے، لیکن پھر بھی بہتر یہ ہے کہ انسان جو ہے وہ مال کے اندر بہت زیادہ مشغول نہ ہو مال کمانے میں. اگر اللہ تعالیٰ نے دیا ہے تو ٹھیک ہے، وہ اللہ تعالیٰ کو شکر ادا کرے. اور یہ کمانا اگر حلال ذرائع سے ہو، اللہ سے غافل نہ کرو تو برا نہیں ہے. اچھا یہاں پہ ایک اور چیز کہ اگر بالفرض کوئی حرام ذریعے سے مال کماتا ہے اور مال کمانے کے اندر مشغول بھی رہتا ہے تو بظاہر ہمیں لگتا ہے کہ یار یہ بڑا پیسے والا ہے، لیکن وہ ظاہری طور پر ہمیں پیسے والا لگتا ہے، ورنہ وہ پیسے والا ہے نہیں. کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے شخص کے بارے میں فرمایا کہ جو میرے ذکر سے غافل ہوتا ہے تو میں اس کی معیشت کو تنگ کر دیتا ہوں. تو اب یہ اس کی جو معیشت تنگ ہو رہی ہے، پھر وہ آپ دیکھیں کہ بہت مالدار ہے لیکن سامنے ایک فروٹ رکھا ہوا ہے، پانی کی بوتل پڑی ہوئی ہے، گردے کا مسئلہ ہے، وہ پانی نہیں پی سکتا، فروٹ نہیں کھا سکتا، وہ اچھے طریقے سے کوئی غذا استعمال نہیں کر سکتا، اس کو ڈاکٹر نے پرہیز کے دیے میں. مالدار بہت ہے، چاہے تو ٹینکر کے ٹینکر خرید کے اپنے گھر میں پانی ڈلوا دے،
لیکن گردے کی تکلیف کی وجہ سے وہ قطرہ پانی نہیں پی سکتا، بوتل چوس چوس کے اپنا گزارا کرے گا. یہ کیوں ہو رہا ہے؟ یہ معیشت دنقا، جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس کے رزق کو، اس کی معیشت کو تنگ کر دیا جاتا ہے.